لمحہ فکریہ کیا پا جنید؟ ہمارا آج کا لمحہ فکریہ عوام یا عام لوگوں سے متعلق نہیں ہے زیادہ، بلکہ اس کا تعلق ایک خاص طبقے سے ہے، کیونکہ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے بعض جو ساحلی علاقے ہیں سندھ کے ان کے اور کراچی کے بعض علاقوں میں بعض کے غیر قانونی شکار کے حوالے سے۔ یہ بعض جو خود شکار کرتا ہے؟ ہاں، بعض کے ذریعے بھی شکار کیا جاتا ہے، لیکن کچھ بعض پاکستان میں ایسے پائے جاتے ہیں جو بہت نایاب ہیں، اور ان میں سے کئی ایسی نسلیں بھی ہیں جو صرف سندھ میں پائی جاتی ہیں۔ ایک بہت مشہور اور نایاب نسل ہے جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے یہ بحری باز ہے، اور اس کا ٹیکنیکلی اس کا نام ہے پیریگرین باز۔ اچھا، یہ بہت نایاب ہے، اور اس کی عام طور پر اس کی جو بین الاقوامی منڈی میں اس کی قیمت ہے وہ 2 سے 5 لاکھ روپے تک ملتی ہے۔ بین الاقوامی منڈی کیا مطلب؟ یہ باز امریکہ تک جاتا ہے جی؟ نہیں، یورپ کے کئی ملک ایسے ہیں جہاں پر اس طرح کی جو نایاب بازوں کی نسلیں ہیں ان کی بہت زیادہ قدر ہے۔ نہیں، یورپ میں تو ویسے ہی انسان کی بڑی قدر ہے یار میں باز کی بات کر رہا ہوں یار، باز بھی ایک طرح کا انسان ہی ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کو نہیں کہتے باز آئے۔ اچھا سنو یار، اور بعض عرب ملکوں میں اس طرح کی جو نایاب نسل کے باز ہیں ان کی بہت زیادہ قدر ہے، خاص طور پر متحدہ عرب امارات کے بعض شیوخ جنون کی حد تک ایسے بازوں کے شوقین ہیں، اور وہ ان بازوں کے ذریعے تلور کا شکار کرتے ہیں۔ وہ بھی پاکستان میں ہی ہمارے رحیم یار خان اور چولستان کے علاقوں میں جو تلور پائے جاتے ہیں، یہ عرب وہاں پر آ کر، اور ان کا خاص موسم ہے۔ یہ جو بازوں کا شکار کیا جا رہا ہے جو غیر قانونی شکار ہے، غیر قانونی اس لیے کہ حکومت پاکستان نے ان بازوں کے شکار پر مکمل پابندی عائد کی ہوئی ہے، لیکن یہ محکمہ وائلڈ لائف کے حکام اور پولیس کی باہمی جو ملی بھگت ہے اس کے ذریعے ان بازوں کا شکار کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر وسط اکتوبر سے لے کر وسط دسمبر تک یہ شکار جو ہے ان کا عروج پر ہوتا ہے۔ آج کل تم یہ ان علاقوں میں جاؤ، کراچی اور سندھ کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں یہ ان شکاریوں کے کیمپ قائم ہو جاتے ہیں، اور آج کل بھی تم جاؤ تو تمہیں یہ جو سینکڑوں کیمپ ہیں یہ جگہ جگہ پہ نظر آئیں گے۔ خاص طور پر یہ جو ساحلی علاقے ہیں، مبارک ولیج کے بعد ہب ڈیم کے قریب سرجانی کا علاقہ ہے، منگو پیر، ہاکس بے، گلشن حدید کے جو عقبی علاقے ہیں، پھر گڈاپ کے علاقے اس میں شامل ہیں، اور ابراہیم حیدری سے آنورڈ کم و بیش 200 کے قریب اس طرح کے جزیرے ہیں جہاں پہ تمہیں ان شکاریوں کے کیمپ نظر آتے ہیں، اور پھر بدین، جاتی، شاہ بندر، کیٹی بندر ہے، ٹھٹھا، اور سندھ کے پھر اور کئی علاقے اس طرح کے ہیں، قصبے ایسے ہیں جہاں پہ ان شکاریوں نے آج کل اپنے کیمپ بنا رکھے ہیں، اور کھلے عام وہاں پر یہ غیر قانونی شکار ہو رہا ہے۔ ایک ادھا باز بھی اگر مل جائے مسکین بندے کو تو اس کی 4-5 لاکھ کی دیہڑی لگ جاتی ہے، ہاں، اسی سارا سال وہ ایکو باز پہ بیٹھ کے گزار سکتا ہے۔ لیکن سر یہ باز کا شکار کیا کیسے جاتا ہے؟ یہ بھی بہت دلچسپ طریقہ ہے، کیونکہ کسی بندوق کی مدد سے تو شکار نہیں کیا جا سکتا نا، کیونکہ اس باز کو زندہ پکڑنا مقصود ہوتا ہے۔ نہیں، اسے ویسے ہی کہتے ہیں کہ پکڑ لو اس کو، تو پکڑ لیتے ہیں بھائی۔ نہیں یار ایسا نے کہا پکڑ لو اس کو، تو کیسے نہیں پکڑا جاتا؟ میری بات، جہاں پر یہ باز پائے جاتے ہیں وہاں پہ تقریباً 6 سے 10 فٹ گہرا گڑھا کھودا جاتا ہے جس میں کم از کم 3-4 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں ایک وقت میں۔ اس کے اوپر باریک پتوں کی ایک لیئر بچھا دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر بطخ، مرغی یا کوئی پرندہ جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے، تو باز اس کو دیکھ کے نیچے ڈائیو کرتا ہے، نیچے جال بچھایا جاتا ہے۔ جیسے وہ ڈائیو کرتا ہے وہ پتوں کی جو لیئر ہے وہ نیچے گر جاتی ہے، اور باز نیچے گرتا ہے، اوپر سے ایک اور جال پھینک دیا جاتا ہے، اور قریب کھڑے جو شکاری ہوتے ہیں وہ کھینچ لیتے ہیں، اور اس کو کس کے اس طرح کم و بیش جو ہے 3-4-5 لاکھ روپے ان کے ہاتھ آ جاتے ہیں۔ تو یہ 4-5 لاکھ روپیہ آگے سے ڈھونگے نہیں مارتا؟ وہ شکاری تو بیچارے سامان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہوں اوئے 3.5 لاکھ گیا اوئے 4 لاکھ صحیح۔ اور ایک اور تمہیں دلچسپ بات بتاؤں کہ نر باز کی زیادہ قیمت نہیں لگتی، مادہ باز کی زیادہ قیمت لگتی ہے۔ بہت اچھے، یہ بازوں میں بھی مرد بیچارے بیچتی ہوتے پھرتے۔ اس کی زیادہ عزت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو مادہ باز ہے وہ جسامت میں ہیوی ہوتی ہے، اور جب وہ تلور کو شکار کر لیا جاتا ہے تو اس کو اٹھانے میں اس کو آسانی ہوتی ہے، اس کی نسبت جو نر باز ہے وہ چونکہ جسامت میں کم ہوتا ہے اس لیے وہ تلور کو آسانی سے اٹھا نہیں پاتا۔ اس کا مطلب ہے مرد باز اپنی بیویوں کو کہتے نہیں ہے کہ ڈیٹنگ کیا کرو، یا خود یہ یار باڈی بلڈنگ کیوں نہیں شروع کر دیتے یہ جو مرد باز ہوتے ہیں؟ اس بات کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مرد جو ہوتا ہے وہ تو باز ہوتا ہے، یہ جو مادہ ہوتی ہے اسے بازی کیوں نہیں کہتے؟
दूसरी दिलचस्प बात ये कि नर बाज की निस्बत मादा बाज को ट्रेन करना भी बहुत आसान होता है। शुक्र है, ये मादा बाज की ये क्वालिटी जो है ये औरतों से काफी डिफरेंट है। क्यों? औरतों को तो सारी जिंदगी समझा समझा मर जाए, वो नहीं समझती। अच्छा जी, सालाना कितने को बाद बिक जाती हैं ये पकड़ के, स्मगल हो जाती हैं? कहा यह जाता है कि पाकिस्तान से हर साल तकरीबन 3.5 लाख बाज जो है वो स्मगल कर दिए जाते हैं गैर कानूनी तौर पर। 3.5 लाख? इतना हर साल आता है जी बाज इधर? हाँ, जाहिर आता है तो स्मगल होता है ना। बल्ले 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 बल्ले। यार ये छोटा सा ही होता है या काफी बड़ा होता है? नहीं, ये वेरी करता है, लेकिन आम तौर पर 18 से 25 इंच लंबा एक बाज होता है और 3 से 4 पाउंड उसका वजन होता है, और इसकी उम्र जो है वो 15 से 20 साल के करीब होती है। बस यानी 20 साल के लिए आपने कोई 5 लाख रुपया खर्चना है। वैसे हमारे यहाँ तो जितने जितने रंगबाज लोग हैं, तौबा 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 तौबा, चील के शनाख्ती कार्ड पे नाम के आगे बाज लिख के भेज दे। बल्कि कई हमारे गोचर तो फॉरनर के आगे कहाँ भेज देते होंगे, भाई जी बाज ही है, इसने कलफ लगाया हुआ। इतने ज्यादा लोग नहीं होते जो यूरोपियंस या जो अरब शेख खरीदते हैं, 4-4 5-5 लाख रुपए अदा करते हैं, वो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं। वो तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इस तरह के बाजों की एक उड़ान से उसकी नस्ल का बल्कि शजरा नस्ब तक का अंदाजा लगा लेते हैं। वाह 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 वाह। अगर मैं उनके सामने थोड़ा सा दौड़ूं तो बता देंगे मैं गुजरांवाले का हूं। दौड़ने से तो नहीं, लेकिन उनके सामने एक दफा खाना खाओ तो बता देंगे कि तुम गुजरांवाला से। नाज़रीन, यहाँ में लेनी है कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार तुम एक हैंडसम स्मार्ट लड़के को इस तरह की बातें लड़के